بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا قرآن، تدبر قرآن پر بات ہو رہی تھی۔ بات نکلی تھی کہ رمضان کے بعد جو ہے وہ قرآن سے تعلق کیسے قائم کیا جائے، پھر یہ ہوا کہ قرآن کو یاد کیسے کیا جائے، پھر یہ کہ قرآن میں انٹرسٹ کیسے پیدا کیا جائے، اور آخری بات جو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن میں تدبر کیسے کیا جائے، اور تدبر کرنے کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے۔ اور قرآن پہ کہ ایک آیت پہ تدبر کرنا جو ہے وہ شجاع صاحب نے بتایا تھا کہ یہ تقریباً 100 نوافل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو تدبر قرآن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ سیرت میں فکر و عمل کے بے مثال نمونے رسول اللہ کی موجود ہیں، اور یہ سب کچھ ہم نے اپنے آقا حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں، پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں، پھر ہم اگلی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ پچھلا پروگرام جو ہے وہ ہمارا ہاں مجھے یاد آیا جب ہم پروگرام ختم کر رہے تھے تو اس وقت شہد کی مکھی کا تذکرہ ہو رہا تھا، چیونٹی کا تذکرہ ہو رہا تھا، مکڑی کا تذکرہ ہو رہا تھا، مچھر کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ وہ فرعون کہہ بیٹھا تھا کہ بلا لو اپنی اللہ سے کہو بھیج اپنی فوج، تو اللہ نے کہا اچھا سب سے کمزور ترین فوج بھیجتا ہوں۔ نمرود کے حوالے نمرود نے اب سب سے کمزور ترین فوج بھیجتا ہوں میں۔ جی جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ پروگرام میں جو بات چلتی رہی وہ تدبر قرآن پر ذکر آیا، اور ہم نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ وہ گوشہ ہے کہ جہاں بہت ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ بلکہ سچی بات ہے کہ بہت زیادہ ہم زیادتی کا شکار کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اللہ نے اپنے کلام کو ثواب کے لیے بھی دیا، ہدایت کے لیے بھی دیا، غور و فکر کے لیے بھی دیا، تدبر کے لیے بھی دیا۔ اور ہم نے پچھلے پروگرام میں کچھ آیات کے ذیل میں سمجھا، کبھی اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ یہ قرآن پر غور نہیں کرتے، ان کے دلوں پر قفل یعنی تالے پڑ گئے۔ کبھی اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے کانپ اٹھیں، اور جو اللہ نے حق میں سے نازل فرمایا اس سے ان کے دل کانپ اٹھیں۔ کبھی اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو قرآن کریم غور و فکر کی ہمیں دعوت دے رہا ہے، اس پر ہم نے پچھلے پروگرام میں کلام کیا۔ پھر یہ بات آئی کہ قرآن حکیم میں بہت سارے سائنٹیفک فیکٹس کی طرف بھی اشارہ ہے، کچھ تاریخی حقائق کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس میں ہم نے کہا کہ ایک معتدل رائے یہ ہے کہ ہاں قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہوئے غور و فکر کیا جائے، اور اگر کوئی عہد حاضر میں سائنٹیفک ریسرچ کے نتیجے میں، تاریخ پر گفتگو کرنے کے نتیجے میں کوئی اسٹیبلش فیکٹس ہمارے سامنے آئیں جن پر اتفاق رائے پایا جاتا ہو اور قرآن کریم میں ان کا بیان ہمیں ملتا ہو تو ریلیٹ کر کے بیان کر دیں، جیسے کہ فرعون کی لاش کے تعلق سے ہم نے کلام کیا، یا شہد کی مکھی میں جو اللہ نے میریکلز رکھے ہیں، معجزانہ کیفیات کہہ رہا ہوں میں رکھی ہیں، ان کے اوپر کلام ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری انتہا کیا ہو جاتی ہے، ہر شے کو جو کہ ثابت شدہ نہیں، ہر شے کے جو ابھی کلیئر نہیں ہے، ہر وہ بات کی جو بھی اسٹیبلش فیکٹس کے طور پر سامنے نہیں آئی، کھینچا تانی نہیں کرنی چاہیے، جن باروں میں ایک بڑا پیارا اصول مفسرین نے دیا کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ علیہ، جس بات کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا تم بھی اس کو مبہم رکھو۔ مراد اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن باتوں کو نہیں کھولا خاموش اختیار کرو۔ ہاں جو بات وقت گزرنے کے ساتھ کھلتی چلی جائے گی اور قرآن پاک میں اشارہ ملتا ہے تو ریلیٹ کر کے بیان کر لیں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اعتدال کا رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اب بات چلی کہ کبھی شہد کی مکھی، کبھی چیونٹی، کبھی مکڑی، کبھی مچھر کا تذکرہ، تو ایک دور گزرا جب قرآن کریم پر اعتراضات کرنے والے کہتے تھے تم کہہ دو خالق کائنات کا کلام ہے، اتنا عظیم کلام ہے، مچھر کی باتیں کر رہا ہے، شہد کی مکھی کی باتیں کر رہا ہے، چیونٹی کی باتیں کر رہا ہے، مکڑی کی باتیں کر رہا ہے۔ آج دنیا حیران و پریشان ہے، جیسے پچھلے پروگرام میں بات ہوئی، شہد کی مکھی پر جتنا غور و فکر کیا تو آپ اس کو نوبل پرائز دے رہے ہیں، اس کے پورے فنکشن پر اور اس کے شہد کے بنانے کے عمل پر، شہد کے چھتے کی ڈیزائننگ کے بارے میں، شہد کی مکھیوں کا جو کمیونیکیشن چینل ہے، شہد کی مکھیوں کے جو پروٹوکولز کے معاملات ہیں، اس پر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ہم نے چیونٹی پر آپ نے کلام کیا تھا، تو چیونٹیوں کے اندر جو کمیونیکیشن چینلز موجود ہیں، ان کے ویئر ہاؤسز موجود ہیں، ویٹرنٹی ہومز موجود ہیں،
پوری ان کی سوسائٹیز ہوا کرتی، ہاؤسنگ اسکیمز ہوا کرتی ہیں، انسان اس پر ریسرچ ہوئی، انسان دنگ رہ گیا۔ مچھر کے حوالے سے ہم نے 2-3 ہی باتیں کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اڑنے کی وہ جہاز کی صلاحیت بھی دی ہے اور ہیلی کاپٹر کی صلاحیت بھی دی ہے۔ ہاں مجھے یاد آیا شہد کی مکھی کے وہ اینٹینا کے بارے میں، اس سے کمیونیکیشن لائنز جو ہیں وہ وہاں سے نکلی، وائی فائی اور یہ بلوٹوتھ وغیرہ سب۔ مکڑی پر آج عنکبوت، سورہ عنکبوت موجود ہے، قرآن کریم نے مکڑی کا ذکر کیا، تو وہاں کس تناظر میں قرآن پاک کہتا ہے جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو سہارا بناتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگتے ہیں، غیر اللہ پر توجہ کرتے ہیں، شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، بتوں میں گھستے ہیں، بتوں سے توقعات رکھتے ہیں، غیر اللہ سے توقعات رکھتے ہیں، ان کا معاملہ تو ان کا معاملہ تو مکڑی کی طرح ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، قرآن کہتے ہیں گھروں میں سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ یہ مکڑی کا گھر ہے۔ مکڑی کا جالا ٹچ کرے ختم، ہوا چلی ختم۔ اور ایک اور بات بھی ہے، مکڑی کے گھر میں ایک مکڑی ہوگی تو دوسرا مکڑا ہوگا، میل فیمیل۔ کئی مرتبہ مکڑی مکڑے پر ڈومیننٹ ہو جاتی ہے، جو فیمیل ہے وہ میل کو مار ڈالتی ہے۔ تو قرآن کریم اس گھر کی اس کمزوری کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے اور اس کے فزیکل کمزور ہونے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ تو جتنا یہ گھر کمزور ہے مکڑی کا، تو جو لوگ عقیدے کے اعتبار سے توحید پر کارمند نہ ہوں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے توقعات رکھتے ہوں، ان کا بھی بودا پن اور کمزور ہونا ایسا ہی کمزوری کا معاملہ جیسے کہ یہ عنکبوت یعنی مکڑی کا معاملہ۔ اس تناظر میں قرآن فکری اعتبار سے، نظری اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، سائنٹیفک فیکٹس کے اعتبار سے، بہت سارے پہلوؤں کے اعتبار سے گفتگو رکھتا ہے ہمارے سامنے۔ البتہ یاد رہے اصلاً قرآن کریم تاریخ کی یا سائنس کی کتاب نہیں، اصلاً قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، وہ اصل موضوع ہے، اس کے ذیل میں بقیہ موضوعات پر بھی توجہ رہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ انسان نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جانوروں سے سیکھی ہیں۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ کو یاد ہے، جو قتل کا پہلا واقعہ ہوا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب اس لاش کو کیسے ٹھکانہ لگائے، کوے نے آ کر جو ہے قبر کھودنا سکھائی ہے۔ جی اب کوے کا ذکر بھی قرآن کریم میں پہلا کوے نے سکھایا ہے جی قرآن پاک میں۔ یہ سورہ مائدہ کا 4واں رکوع ہے۔ حابیل و قابیل کا تذکرہ، بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے حسد ہو گیا۔ حسد کتنا بڑا جرم کہ بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کر ڈالے، استغفر اللہ۔ کتنی بڑی بیماری کہ ایک بھائی اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ ان جذبات کی رو میں بہہ گیا، غصے میں آیا، حسد کا مارا قابیل، اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اب پریشان یہ کہ لاش کو ٹھکانے کیسے لگائے، کیوں؟ پہلا قتل انسانیت میں ہوا، اللہ نے کوے کو بھیجا اور اس کوے نے 2 کوے ہوں گے، ایک مر گیا ہوگا تو اس نے کریت کر زمین کو کھڈا سا بنایا، کوے کو دھکا دیا۔ اس طرح بتایا گیا کہ ایسے اپنے بھائی کی لاش کو قبر کے حوالے کر دے۔ تو بہرحال جملہ آپ کا عجیب لگا ہوگا لوگوں کو کہ انسان نے جانوروں سے بہت کچھ سیکھا۔ انسان نے قبر بنانا کوے سے سیکھا، اور یہ جو بہترین کپڑے پہنے بیٹھا ہوتا ہے نا آدمی، یہ سے کپڑا بننا جو نا جس میں تانے اور بانے ہوتے ہیں، مکڑی کے جالے سے سیکھا ہے۔ مکڑی جس طرح پہلے تانے بناتی ہے اور اس کے بعد بانے بناتی ہے اس کے، اور جو ڈیزائننگ وہ کرتی ہے اس پہ آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ آدمی جو ہے وہ جو چھاؤنیوں کا جو سسٹم ہے شہد کی مکھی سے سیکھا ہے، اور ٹاؤن پلاننگ جو ہے اس نے چیونٹی سے سیکھی ہے، اور زمین کے اندر جیولوجی کا علم جو ہے پانی تلاش کرنے کا وہ ہدہد سے سیکھا ہے۔ جناب ہدہد، یہ جناب ہدہد کا ذکر سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بھی آتا۔ وہ عجیب ہدہد تھا جو ایک قوم سبا کو دیکھ کر آیا، جو قوم مشرک تھی، اور وہاں کی ملکہ کو دیکھ کر آیا جو ان مشرکین کی سردار بنی بیٹھی تھی، اور آ کے پوری ہدہد نے تقریر کی ہے سلیمان علیہ السلام کے سامنے، عجیب لوگ ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جو ہے مشرک بنے بیٹھے ہیں۔ اتنی عقل جانور کو بھی، ایک پرندے کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے، اتنی عقل۔ اب ایک اور اینگل بھی اس کا ہے ڈاکٹر صاحب، اور انسان کو اتنی بھی عقل نہیں آتی۔ اچھا اب سوال ہے کہ انسان کا شرف کس بنیاد پر ہے، انسان کی تکریم کس بنیاد پر ہے، انسان کی عزت کس بنیاد پر؟ یہ بڑا قیمتی پہلو آ گیا آپ کی اس گفتگو سے، غور کرنا چاہیے۔ یہ جو ایک ہمارا مٹی کا بنا ہوا جسم ہے، اس نوعیت کا جسم یعنی جس میں اعضاء ہوں، پارٹس آف باڈی ہوں، یہ تو جانوروں کے پاس بھی 4 ٹانگیں ہوں گی کسی جانور کی تو ہم کہیں ہمارے پاس 2 ہاتھ 2 پیر ہو گئے، ناک ان کے پاس بھی، آنکھ ان کے پاس بھی، کان ان کے پاس بھی۔ کئی جانوروں کی سونگنے کی صلاحیت ہم سے زیادہ، دیکھنے کی صلاحیت ہم سے زیادہ، خطرات کو بھانپ لینے کی صلاحیت ہم سے زیادہ، تو پھر یہ حضرت انسان کا شرف کس بنیاد پر ہے؟ انسان کا شرف مٹی سے بنے ہوئے جسم کی بنیاد پر نہیں ہے، اللہ نے یہ وجود تو حیوانات کو بھی دیا۔ انسان کا شرف ہے وہ جو اللہ نے روح میں سے کچھ اس میں پھونکا، آدم علیہ السلام کا خاکی وجود بن گیا،
اس کو سجدہ نہیں کرایا گیا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. سَوَّيْتُهُ جب اس کو میں درست کر لوں خاکی وجود، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور اپنی روح میں سے کچھ ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو اس کے سامنے سجدے میں چلے جانا. انسان کا شرف روح کی بنیاد پر ہے، تکریم روح کی بنیاد پر ہے. نرا حیوانی وجود تو جانوروں کے پاس بھی ہے اور ان کی بعض صلاحیتیں انسانوں سے زیادہ ہیں. تو حیوانی وجود یا مٹی کے وجود کا شرف نہیں، شرف ہے، تکریم ہے روح کی بنیاد پر. اور جو بندہ روح کو فراموش کرے وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ اکبر. اولئک ہم الغافلون. یہ سورہ اعراف کی آیت 179 ہے. ان کے دل ہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں یہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں یہ سنتے نہیں ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں. یہ لوگ غافل ہیں. کان یہ والے تو ہیں، روح والے کان سننے والے نہیں ہیں. یہ کان سب کچھ سنتے ہیں، حق کی بات کو نہیں سنتے. یہ آنکھ دیکھتی تو ہے، حق دیکھنے کو تیار نہیں. یہ دل دھڑکتے بھی ہیں، بہت کچھ دلوں میں خیالات آتے، تصورات آتے ہیں، حق کے لیے کوئی تصور کو خیال نہیں آتا. یہ جانور ہی نہیں، ان سے بھی بدتر ہے. کون؟ اولئک هم الغافلون. جو غافل ہیں. کس سے غافل ہیں؟ کھاتے ہیں پیتے، ابو جہل کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے سب کچھ کرتا ہے، لیکن روح سے غافل ہے. یہ لوگ روح سے غافل ہیں. تو قرآن کہتے ہیں جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو انسان کا شرف حیوانی وجود کی بنیاد پر نہیں، وہ روح کی بنیاد پر ہے. اور روح کو جو فراموش کرے وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور روح کو جس ہدایت کی ضرورت ہے وہ قرآن ہے. روح کی ہدایت، روحانی ہدایت کا ذریعہ جو ہے وہ صرف قرآن. بات قرآن پر ہو رہی ہے. وہ قرآن ہے اور قرآن نے انسان کی ہدایت کا سامان کیا ہے، اس کے روحانی تربیت کا سامان کیا ہے. اور اسی سے ہم جو ہیں بے بہرا ہیں. میں بھی، ہم سب بھی اسی سے بے بہرا ہیں. ہم اس پہ تدبر کرنے کو تیار نہیں، ہمیں اس پہ غور کرنے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انسان اور حیوان کے درمیان اگر خط فاصل کھینچا جائے کوئی، یعنی دونوں کے درمیان اگر کوئی فرق کیا جائے تو وہ جسمانی اور فزیکل چیزوں کا نہیں ہوتا، وہ شعور اور عقل کا ہوتا ہے. اور عاقل وہی ہے جو اصل کو سمجھ جائے. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان اور حیوان کے درمیان جو فرق ہے، جو حد فاصل ہے، یعنی جو ایک دوسرے کو الگ الگ کرتی ہے، وہ عقل اور شعور ہے. اور عقل وہی ہے، شعور وہی ہے جو اپنی ذات کا شعور پیدا کر دے اور رب کائنات کا شعور پیدا کر دے. اور وہ قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب آپ کی اس بات سے دو باتیں ہیں. اب پچھلی بات روح کی بات آپ نکالیے، پھر دو سے میں دو باتیں نکال دوں انشاءاللہ. چلیے. اچھا ناظرین یہی ہو رہا نا، اسی طرح گفتگو ہو رہی. روح، انسانی روح کے لیے روح کا لفظ آتا ہے قرآن حکیم میں. وحی کے لیے اور قرآن حکیم کے لیے بھی روح کا لفظ آتا ہے. اور مزید دلچسپ بات، وحی لانے والے فرشتے کو بھی روح الامین کہا جاتا ہے. یہ تین روحوں کی اب بات سمجھ لیں. بڑا پیارا شعر ہے کہ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے روح سنائے. کیا مطلب؟ قرآن حکیم قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور روح کا مسکن، ابورڈ انگلش میں ہم کہیں گے، روح کا مسکن قلب یعنی دل ہے. روح محمدی نے قرآن وصول کیا صلی اللہ علیہ وسلم روح الامین سے. نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. آنے والا کلام بھی روح قرآن، لانے والا فرشتہ بھی روح الامین، اور روح محمد نے قبول کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہماری اور آپ کی روح کی اصل نیوٹریشن اور غذا قرآن حکیم ہے، ذکر الہی ہے. دیکھیے جسم مٹی سے بنا، مٹی سے اس کی غذا آ رہی ہے. ہم فصلیں استعمال کر رہے ہیں، ہم پھل استعمال کر رہے ہیں. ہم اگر جانوروں کا دودھ اور گوشت استعمال کرتے ہیں تو جانوروں کی غذا بھی مٹی سے آ رہی ہے. جسم مٹی سے بنا، غذا مٹی سے آ جائے گی. ڈاکٹر صاحب روح مٹی سے نہیں بنی، یہ اوپر سے آئی. من امری ربی، رب کائنات کا حکم ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں. تو روح اوپر سے رب کے حکم سے ہے، تو اس روح کی غذا بھی رب کے حکم سے پوری ہوگی، اور وہ ہے قرآن حکیم.
اس قرآن پر ہم پچھلی 3-4 نشستوں سے کلام کر رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی عطا کرے اور ہمارے ناظرین کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ تو بات ہو گئی روح کی غذا قرآن حکیم. ویسے لگے ہاتھوں ایک اور مشہور جملے کا پوسٹ مارٹم کر لیتے ہیں. مشہور جملہ ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے. پتہ نہیں کیسے ہے. میں آپ کی اجازت سے اس کا پوسٹ مارٹم کر نہیں لیتے کیسے ہیں. ہے. جی دیکھیں، ایک بڑی پیاری حکایت ہے، پہلے بھی شاید کبھی کلام میں آئی ہو. ایک صاحب تھے صفائی کرنے والے، ٹھیک ہے. اچھا اس کو ہم لوگ جمعدار کہہ دیتے ہیں، سویپر کہہ دیتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ صفائی کرنے والا. کچرا تو ہم کرتے ہیں نا. ایک ماں نے بچے کو سمجھایا، دروازے پہ نوکنگ ہوئی تو بچہ کہتا ہے ماں کچرے والا آ گیا. ماں بڑی پیاری خاتون تھی، تربیت اولاد کی کرنے والی. نہیں بیٹا کچرے والا نہیں آیا، کچرا تو ہم کرتے ہیں، کچرا صاف کرنے والا آیا. آپ دیکھیے اس کام کرنے والے کی بھی تکریم ہے نا. اور بھائی یہ حلال کماتے ہیں صفائی کے کام کرنے والے. ان میں غیر مسلم بھی ہوں گے، کچھ جگہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، وہ بحث میں ہم نہیں جا رہے. حلال کماتے نا. حرام خوروں سے تو بہتر ہے جو گلے کاٹ کر تجوریاں بھرتے ہیں، صحیح بات، لوٹ مار کر کے تجوریاں بھرتے ہیں. بہرحال تو ایک صاحب جو صفائی کا کام کرنے والے تھے، وہ ایک دفعہ خوشبو کی مارکیٹ میں سے گزر گئے. جب وہ خوشبو کی مارکیٹ میں سے گزرے تو ان کے لیے نیا ایکسپیرینس ہو گیا. خوشبو تو سونگی نہیں تھی، ہمیشہ کیا سونگتے تھے؟ کچرا. یہ صاحب بے ہوش ہو گئے. اب لوگ بڑے پریشان کہ بھائی اس کو دھوپ سے کچھ ہوا ہے، یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو گیا، یا خدا نہ خواستہ کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، یا کوئی مرگی کا دور ہے، آخر چکر کیا ہے. بڑا لوگوں نے دائیں بائیں اس کو کیا، نہ اس کو ہوش ہی نہ آئے. ایک اور صفائی کرنے والا وہاں سے گزرا اسی کے قبیلے کا. اس نے کہا وہ ہٹو ہٹو. اس نے تھوڑا سا کچرا اٹھایا، اس کی ناک کے قریب رکھا، ہاں اس کی آنکھ کھلی اور وہ چلتا بنا. تو سچی بات یہ ہے گندگی کو گندگی میں مزہ آتا ہے اور وہیں سیٹسفیکشن ملتی. تو موسیقی روح کی سزا ہے، غذا نہیں. صحیح بات ہے. اور نفس کی غذا ہے وہ نفس امارتم بالسوء جو بدی کی دعوت دیتا ہے. یہ موسیقی اس کو اٹھان دیتی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ ہے کہ زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہے. لیکن روح اللہ کی طرف سے آئی، اس کی غذا بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات سے پوری ہوگی. اب جو آپ نے بریک کے بعد جملہ ارشاد فرمایا کہ انسان کا شرف کیا ہے؟ روح کی بنیاد پر. اور وہ روح اللہ کی طرف اس کی ایک ارج اور تڑپ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی ہو. جو اپنے آپ کو بھلاتا ہے وہ خالق کائنات کو بھلاتا ہے. جو خالق کائنات کو بھلاتا ہے وہ گویا اپنی حقیقت کو فراموش کرتا ہے، بے مقصد زندگی گزارے گا جانوروں کی طرح. اب مشہور آیت ہے جس کے لیے سارا میں نے مقدمہ پیش کیا. وہ آیت کون سی مشہور ہے؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 18، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. لوگوں ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے جب اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کو ان کے اپنے آپ سے بھلا دیا. اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ وہ آیت ہے جس سے اقبال کو انسپیریشن ملی. اور علامہ اقبال سے کسی بڑا مشہور واقعہ ہے تو انہوں نے کہا کل آنا بتاؤں گا میں نے فلسفہ خودی کہاں سے اخذ کیا. وہ صاحب کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا اقبال جیسا اسکالر کل مجھے بتائے گا کہ اس نے خودی کا فلسفہ کہاں سے انفر اور اخذ کیا ہے. یہ پہنچے اقبال نے کہا ذرا قرآن پاک لے کر آؤ. قرآن پاک لے کر آؤ؟ ہاں قرآن پاک لے کر آؤ. کھولو سورہ حشر 28واں پارہ آیت نمبر 18، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اور مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے جب اللہ تعالیٰ کو بھلایا تو اللہ نے ان کو ان کے اپنے آپ سے بھلا. یہ اپنے آپ کو بھلا دینا کیا ہے؟ روح کو بھلا دینا. کافر ہے، ایتھیسٹ ہے، خدا کا منکر ہے، کھاتا تو ہے، پیتا تو ہے، سوتا تو ہے، لباس بھی پہنتا ہوگا، بیمار ہوتا ہوگا، دوا بھی کرتا ہوگا. یہ سارا اہتمام جسم کے لیے ہو رہا ہے، روح کے لیے نہیں ہو رہا. اپنے آپ سے غافل ہونا کیا؟ یہ اصل غفلت کیا ہے؟ اپنی روح کو فراموش کرنا اور حیوانی سطح پر زندگی بسر کرنا. اور بریک سے پہلے غالباً روایت میں نے پیش کی تھی، اولئک هم الغافلون. یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو غفلت میں مبتلا ہیں. اور وہ غفلت کیا ہے؟ جو خالق کو بھلائے گا خالق اس کو اس کے اپنے آپ سے بھلا دے گا. وہ حیوانوں کی طرح نچلی سطح پر زندگی بسر کرے گا، وہ کوئی بامقصد زندگی گزار نہیں سکے گا. قرآن ہماری روح کی غذا ہے. قرآن ویژن کلیئر کرتا ہے، قرآن مقصدیت عطا کرتا ہے، اور قرآن انسان کو اس کی حقیقت اس کے سامنے رکھتا ہے. تجھے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے موج مستی کے لیے کھڑا نہیں کیا، تجھے اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تجھے اللہ نے اپنی نمائندگی دے کر بھیجا ہے، تجھے اس جہاں نہیں اس جہاں کے لیے پیدا کیا ہے.
ادھر تو رہے گا، فکر ادھر کی کرے گا، اور اس جہاں میں تُنے خالق کی نمائندگی کرنی، اپنے اس وجود پر خالق کے حکم کو نافذ کرنا ہے، اس دنیا میں خالق کے پیغام کو پہنچانا ہے، اور اس زمین پر خالق کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ یہی مشن پیغمبروں کا تھا، یہی مشن محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا تھا، اور اب ختم نبوت کے بعد اتنا بڑا مشن ہماری اس امت کے کاندھوں پر ہے۔ کھانا پینا موج اڑانا یہ جانوروں کی طرح کی زندگی ہوتی ہے، با مقصد زندگی گزارنا یہ انسان کی زندگی ہوتی ہے، اور سب سے بڑے مقصد کے لیے اپنے آپ کو کھپانا یہ پیغمبروں کا شیوا ہوا کرتا ہے، اس کی ہمیں تعمیل کرنی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بڑی عجیب بات ہے اپنے آپ کو فراموش کرنا۔ اصل میں ہم جو ہے نا وہ سب فزیکل یعنی جسمانی چیزیں، مادی چیزوں کی دوڑ میں لگے ہوئے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مادی چیزیں حاصل کر کے، آسائشیں حاصل کر کے، اچھا لباس پہن لیا، اچھا کھانا کھا لیا، اچھی رہائش لے لی، اچھی گاڑی استعمال کر لی، یہ ساری مادی چیزیں ہیں، اس سے ہمارا جسم تو موٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم جتنے موٹے ہوتے جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہماری روح اتنی ہی کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم موٹے ہو گئے، روح کمزور ہو گئی، تو پھر وہ جیسے ہوتا نا، ڈاکٹر کہتا بھائی آپ کی فلاں چیز بڑھ گئی لہٰذا اس کا علاج کریں تاکہ صحیح ہو جائے، آپ کا کیلشیم جو ہے وہ کم ہو گیا تو علاج کریں تو بالکل یوں ہی سمجھیے کہ صاحب روح جو ہے اس کا کیلشیم کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ خود موٹا ہو جاتا ہے، روح کمزور ہو جاتی ہے۔ اور روح کی کمزوری کی جو اصل ڈرپ ہے یا جو اصل انجیکشن ہے وہ روحانی تربیت ہے، اور وہ ہے ذکر اللہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اطمینان قلب تو صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ آپ نے بجا فرمایا۔ یہ گفتگو غالباً رمضان سے قبل بھی ہم نے کی تھی، اور ماہ رمضان کے بعد بھی اشارتاً کی تھی۔ کیا؟ ایک ہے جسم، ایک ہے روح، ابھی بھی کلام ہوا۔ اصل جسم نہیں ہے، اصل روح ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں مسٹر فلاں آ گئے، ہم کہتے ہیں نہیں، مسٹر فلاں کی ڈیڈ باڈی آ گئی۔ عام طور سب سے پہلے جو چیز جاتی ہے وہ نام ہے۔ ہاں جی، نام ہی چلا گیا نا۔ ہاں، نام ہی سب سے پہلے جاتا ہے۔ مرتا ہے تو پھر یہ نہیں کہتے کہ ذرا اکرم صاحب کو اٹھا کے ادھر رکھ دیجئے، یا اکرم صاحب کو کہتے ہیں میت کو اٹھا کے ادھر۔ ویئر از مسٹر اکرم؟ سب سے پہلے نام۔ اچھا، ویسے کوئی آتا ہے ہمارے گھر میں، باہر سے آتا ہے، جی شاکر صاحب، بھائی کوئی شاکر ہو تو معاف کیجئے گا، سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں، شاکر صاحب تشریف لے آئے، جی ہاں ان کی فلائٹ پہنچ گئی، شاکر صاحب گھر پہ پہنچ گئے، جی گھر پہ پہنچ گئے۔ اور جب اگر ان کا یا کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شاکر صاحب آ گئے، ہم کہتے ہیں شاکر صاحب کی ڈیڈ باڈی میت آ گئی، تو شاکر صاحب کدھر ہیں؟ سب سے پہلے نام جاتا ہے۔ ٹھیک، ایک بات۔ دوسری بات آپ نے بہت اہم بات بیان فرمائی، ہم جب یہ جسمانی وجود پر فوکسڈ زیادہ رہتے ہیں تو جسم توانا ہوتا ہے۔ اچھا، توانا ہونے کے لیے اس کا پھلنا پھولنا ضروری نہیں، تو کسی چیز کو تو دبائے گا نا۔ ہاں، وہ مضبوط ہوگا تو وہ روح کو دبا دیتا ہے اندر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کا بھی نصاب دیا نا، ہر چند گھنٹوں کے بعد آؤ، ذکر الہی بھی ہے، تلاوت بھی ہے، اذکار بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، اور تلاوت میں تدبر ہوگا تو فکر آخرت بھی پیدا ہوگی۔ ہر چند گھنٹوں بعد نماز ہے، جمعے کے دن بڑا اہتمام ہے، وعظ و نصیحت ہے۔ سالانہ ہمارا معاملہ رمضان کے روزے، جسم کے بجائے روح پر توجہ کا معاملہ زیادہ کرو، کھانا پینا روکو گے، جسم کمزور اور ڈھیلا پڑے گا، روح بیدار ہوگی، روح بیدار ہوگی، روح کو اس کی غذا دینا ہوگی، وہ قرآن کریم۔ وہ تو ہمارا بڑا میگا ایونٹ ہوتا ہے ماہ رمضان، لیکن رمضان کے بعد قرآن ختم تھوڑی ہو جائے گا، معاذ اللہ بند تھوڑی ہو جائے گا، جیسے کہ ہم نے کہا رکھا ہے۔ یہی تو ہم پچھلی کئی نشستوں سے بات کر رہے ہیں کہ اب اس کے تسلسل کے لیے تلاوت قرآن، تدبر قرآن، فہم قرآن، تذکیر قرآن، سیکھنا سکھانا قرآن کا، اسی کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ حالانکہ اتنی نشستیں ہو گئیں مگر یہ اسی تسلسل میں، تاکہ روح مضبوط ہوگی تو ہم شرف انسانیت کو پائیں گے اور اپنے رب کو بھی پا سکیں گے، اس کو راضی کر سکیں گے انشاءاللہ۔ بھائی یہ جو قرآن پر آپ تذکرہ ہو رہا ہے نا، اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کو تیسرا پروگرام ہو گیا قرآن پر کرتے ہوئے، اصل میں اپنی تربیت کر رہا ہوں کہ اتنا اپنے آپ کو کسی چیز کی طرف رجوع کرائیں، اتنا رجوع کرائیں کہ اندر سے آواز آنے لگے کہ ہاں اس چیز کی مجھے ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہیں ایڈورٹائزنگ میں ایک چیز ہوتی طلب پیدا کرنا۔ مارکیٹنگ کا ایک بنیادی اصول یہ کہ لوگوں میں پہلے طلب پیدا کرو، جب طلب پیدا کر دو گے تو پھر وہ مانگنا شروع کریں گے، ضرورتوں کا احساس بیدار کر دو۔ تو اس کا احساس بیدار کرنا کہ ہم نے پورا رمضان تو گزار دیا، اور ماشاءاللہ بڑی ہم نے تراویح بھی پڑھی ہے،
اور کچھ لوگوں نے تو شاید شبینے بھی سنے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو، اور شجاع صاحب نے اور ان کے دوست احباب نے تو پورے ملک میں جو ہے وہ دورہ قرآن کی محفلیں سجائی ہیں، پورا رمضان گزر. اور میں نے خود دیکھا ہے، میں یہاں جب سحری ٹرانسمیشن کرنے آتا تھا تو 1 بجے میں گھر سے نکلتا تھا تو 1 بجے دورہ قرآن ختم ہو رہا ہوتا تھا. ایک شادی حال میں، ہمارے راستے میں کئی شادی حال پڑتے ہیں جہاں یہ ہو رہا ہوتا تھا، وہ ختم ہوتا تھا تو ہم حیرت سے دیکھتے تھے کہ یار یہ کوچ کھڑی ہوئی، گاڑیاں اتنی کھڑی ہوئی، کیا رمضان میں 1 بجے شادی ہو رہی تو سحری کب کریں گے؟ بعد میں پتہ چلا شادی نہیں ہو رہی، بینر لگا ہوا دورہ قرآن چل رہا ہے. تو پورے رمضان یہ ہوتا رہا، اور کیا اس کے بعد سب کچھ ہم فراموش کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس وقت تو سب کچھ اچھا لگ رہا ہوتا، بعد میں کیوں نہیں اچھا لگتا؟ بس اسی کا درد دل ہے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کئی پروگرام سے ہم کلام کر رہے ہیں، اور مستقل بات روح کے حوالے سے اور تعلق مع اللہ کے حوالے سے اور فکر آخرت کے حوالے سے اور بالخصوص قرآن کریم کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے اعتبار سے ہو رہی ہے. ناظرین، ایک وقفہ لوں، ایک جملہ جو ہے وہ شجاع صاحب نے کہہ دیا ہے، تعلق باللہ یا تعلق مع اللہ. وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ تعلق مع اللہ یا تعلق باللہ قائم کرنے کے لیے ہمیں جو ایفرٹس کرنی ہیں، اس میں سب سے بہترین ایفرٹس یا سب سے بہترین کوشش یا جد و جہد، ایفرٹ جد و جہد کہیے، سب سے بہترین جد و جہد جو ہے وہ قرآن ہے. قرآن سے زیادہ کوئی بھی تعلق باللہ کا طریقہ نہیں ہو سکتا. قرآن سے جڑنے کا مطلب ہے اپنے رب سے جڑ جانا، اور اسی پر ہماری گفتگو جاری ہے. جی، اب یہ ایک اور ڈائمنشن ہے. گزشتہ جو بریک سے پہلے کا ہمارا سیشن تھا یا بات ہم کر رہے تھے، اس میں ذکر آیا تھا نا اطمینان قلب. تو آپ کے ذہن میں یقیناً وہ آیت کریمہ ہوگی، سورہ رات کی آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملتا ہے. اچھا، مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ ذکر کے ساتھ جب نسبت آ جائے، کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ذکری، میرا ذکر، کبھی اللہ فرماتے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. جب ذکر کے ساتھ اللہ اپنی نسبت بیان فرماتا ہے تو کئی اہل علم فرماتے اس سے مراد قرآن حکیم ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. گو کہ ذکر میں تسبیحات بھی شامل ہیں، دعائیں بھی شامل ہیں، استغفار بھی شامل ہیں، سب کچھ. مگر جب ذکری اللہ کہتا ہے اور ذکر اللہ کہتا ہے تو کئی مرتبہ اس سے مراد قرآن حکیم بھی ہوا کرتی ہے، مراد قرآن حکیم کو بھی لینا ہوا کرتا ہے. ایک بات. اگلی بات یہ کہ قرآن کریم کو الذکر بھی کہا گیا. مشہور آیت ہے حفاظت قرآن والی، سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے اس الذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اچھا، اس میں نکرہ، اس میں معرفہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، انگلش میں کامن ناؤن، پراپر ناؤن استعمال کرتے ہیں. ذکر کامن ہے، ذکر یاد، الذکر پراپر ہے. ذکر کامن ہے، الذکر پراپر ہے. جب الذکر کہا جائے گا تو یہ قرآن مراد دیا جاتا ہے. ایک اور بقیہ اللہ کی یاد کے ذرائع ہیں. قرآن خود اللہ کا ذکر ہے. دوبارہ، بقیہ اللہ کی یاد کے ذرائع ہیں. اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ فرماتے نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اور وذکروا اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. وہ تلاوت سے بھی ہوگا، نماز سے بھی ہوگا، اذکار سے بھی ہوگا، دعاؤں سے بھی ہوگا. لیکن قرآن پاک مجرد از خود ذکر ہے. کس معنی میں؟ یہ ہے ہی اللہ کے الفاظ. تو جو آپ نے کہا نا اہم ترین ذریعہ خود قرآن حکیم ہے، وہ اس معنی میں کہ براہ راست اللہ کے الفاظ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس سے جڑنا ہے ہی براہ راست اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر. اور اللہ تعالیٰ نے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس کی ایک شکل تو فرض قرار دے دی نا، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں لازم قرار دے دیا. گو کہ نمازوں میں تلاوت کے ساتھ ساتھ اذکار بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، استغفار بھی ہے، درود شریف بھی ہے. یہ سب بھی ذکر کے ذرائع ہیں. البتہ ذہن میں رہے سب سے زیادہ وقت نماز میں قیام میں لگتا ہے، اور قیام میں کیا ہے؟ الفاتحہ اور قرآن پاک کا کچھ حصہ. یہ وہ اہمیت کے پہلو ہیں جو الذکر یعنی قرآن کریم کے تعلق سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اللہ سے رابطہ کرنے کے لیے، اللہ سے براہ راست گفتگو کرنا. اور یہ قرآن حکیم جو ہے، ہم نے اصل میں جب یہ بھی کہتے ہیں نا، ذرا اس ذہن کے حساب سے ذرا کبھی دیکھیے، یہ قرآن حکیم جو ہے وہ لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. یہ اصل میں اللہ کا تکلم ہے، یہ اللہ کا خطاب ہے، یہ اللہ کی تقریر ہے، یہ اللہ کا مکالمہ ہے.
تو تحریری زبان کچھ اور ہوتی ہے، مکالماتی اور تکلمی زبان کچھ اور ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے مکالمہ کرتے ہیں وقت تو نہیں پتہ تمہیں کیا ہو رہا ہے، اور نہیں جانتے کیا تم لوگ کیا ہوتا ہے، اور کیا تمہارے ابھی بھی دل نہیں ہلتے، کیا تمہیں ابھی بھی خوف نہیں آتا. یہ تکلم ہے، مکالمہ ہے. مرضی آپ کی بات اب ایک اور ڈائمنشن ہے. عام طور پر جو ہمارے ہاں کلام ہوتا ہے یہ تو نثر کی شکل میں ہوتا ہے یا نظم میں ہوتا ہے. یہ نظم میں ہوتا ہے. نہ قرآن اس معنی میں نثر ہے، یعنی تحریر اس معنی میں ایک بک ہوتی ہے، پہلے چیپٹر میں ایک بات آگے دوسرے میں نہیں آئے گی، تیسرے میں نہیں آئے گی، چیپٹر وائز آپ چل رہے ہیں. قرآن کریم اس معنی میں تو نہیں ہے. قرآن کریم کے پہلے ہی دوسرے صفحے پر اگر صلاۃ نماز کا ذکر ملے گا تو آخری پارے میں بھی نماز کا ذکر مل جائے گا. قرآن حکیم کے پہلے ہی کلام میں پہلے ہی شروع میں رب العالمین ملے گا تو آخری سورہ میں رب الناس مل جائے گا. تو یہ تو قرآن اس معنی میں نثر نہیں. قرآن کریم شاعری بھی نہیں. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له. نبی علیہ السلام کے بارے میں سورہ یاسین میں ہم نے شعر نہیں سکھایا، نہ ان کے شاعر شان ہے. تو معروف معنی میں نہ قرآن نثر ہے، نہ معروف معنی میں قرآن نظم ہے، بلکہ بڑے اچھے الفاظ آپ نے استعمال فرمایا. یہی ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، قرآن حکیم خطاب ہے، کتاب ہے، یہ اللہ کی اوریشن ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہو رہا ہے مخلوق سے. اور جب کلام ہوتا ہے خطابت کے انداز میں تو کبھی سیکنڈ پرسن سے بات ہوتی، کبھی فرسٹ پرسن کی بات بھی ہوتی ہے، کبھی تھرڈ پرسن کی بات بھی ہوتی ہے، کبھی سامنے والے کو غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے، کیوں اے سیشن کا انداز ہوتا ہے، اس کے دل کے تاروں کو بھی چھیڑا جاتا ہے، کبھی غضب کا بھی اظہار ہوا کرتا ہے، کبھی تھرڈ پرسن کی بات ہوا کرتی، کیا ہو گیا لوگوں کو، لوگ ایسا کرتے ویسا یہ جو خطابت کا انداز ہے قرآن حکیم میں تو یہ ملتا ہے ہمیں. اور یہ جو ابھی آپ نے تعلق مع اللہ کی طرف توجہ دلائی تو پھر یاد آیا ایک حدیث کا ذکر. حدیث مبارک ہے صحیح مسلم شریف میں. اچھا قرآن پاک کہتا ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو. تو رسی کو تھامنے سے مراد قرآن حکیم کو تھامنا ہے. جامع ترمذی میں ایک روایت ہے ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی. اور اب مسلم شریف کی روایت عرض کر رہا تھا، پیش کر رہا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، آسمان سے لے کر زمین تک تنی ہوئی. یہ بندے اور رب کے درمیان تعلق ہے. ایک سرا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، دوسرا سرا تمہاری طرف ہے. تھامے رہو گے جب تک نہ ہلاک ہوگے نہ گمراہ ہوگے. یہ رسی ٹوٹ تو نہیں سکتی، بہت مضبوط ہے، چھوٹ سکتی ہے، وہ ہم چھوڑتے ہیں. اس کا سرا تو اس کے پاس ہے، جو سرا ہمارے پاس ہے یہ چھوٹ جاتا ہے، ٹوٹ نہیں سکتا، چھوٹ جاتا ہے. اس کو تھامنے کی ضرورت ہے. ذکر اللہ کرنے سے، یعنی یہ اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ سے تعلق مضبوط ہے. میں نے کہا نا مکالمہ ہے اللہ کا، اللہ مجھ سے مخاطب ہے. اور قرآن کا بنیادی موضوع انسان ہے، انسان سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. یعنی قرآن کو اگر کوئی اور نام دیا جائے تو اس میں کہتے ہیں مخاطبت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بندے سے، انسان سے. انسان چنانچہ انسان کے اعمال، انسان کے جذبات، انسان کے معاملات، انسان کی گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی، معاشرتی، سب کچھ قرآن میں موجود ہے. مکالمہ ہے. جی موضوع ہدایت ہے، انداز مخاطبت ہے. مخاطبت ہے جی موضوع ہدایت ہے اور انداز جو ہے وہ مخاطبت کا ہے. بس وہ طلب چاہیے کہ ہم اللہ سے، اچھا اللہ کا ذکر ہم بات کر رہے تھے نا، جمعے کے خطبات کے آخر میں ایک آیت تلاوت ہوتی، ابھی یاد آ گئی ہوگی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 152 فَاذْكُرُونِی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو. اب یہاں ایک بڑا دلچسپ نقطہ ہے، پہلے بھی ہم نے کلام کیا. اکثر تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں عربی میں، کئی مرتبہ ہمیں ترجمہ نہیں آتا. اچھا نماز کے اندر ہوں گے تو عربی میں تلاوت کرنی اور عربی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر کا معاملہ کرنا ہے. نماز کے علاوہ اللہ سے باتیں کریں، پنجابی میں باتیں کریں، سندھی میں باتیں کریں، پشتو میں باتیں کریں، بروہی میں باتیں کریں، بلوچی میں باتیں کریں، جس زبان کے آپ اور میں بولنے والے باتیں کریں اور اللہ سے باتیں کریں. کیا مطلب؟ یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا. مثلاً میں اور آپ بازار جا رہے ہیں، 10 باتیں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ سے. یا اللہ وقت پر پہنچ جاؤں، یا اللہ مارکیٹ میں کوئی زیادہ مشکل پیش نہ ہے، یا اللہ جتنی میری جیب کی اجازت ہے اتنے میں مال مل جائے، یہ شے مل جائے. جو شے ملے وہ صحیح کوالٹی کی ہو، کوئی میرے ساتھ دغا بازی نہ کرے. اچھا اگر گاڑی پر جا رہے ہیں تو یا اللہ پارکنگ ٹھیک مل جائے، کوئی گاڑی کا شیشہ نکال کے نہ چلا جائے، ٹھیک ہے. یا اللہ مجھے کوئی گن پوائنٹ پہ چھین نہ لے. 20 باتیں کریں. ہم خدا کی قسم بندوں سے بڑی باتیں کرتے ہیں،
اللہ سے باتیں نہیں کرتے. اچھا اللہ سے باتیں کرنے کے کچھ جگہ پروٹوکولز ہیں نا. نماز آداب کے ساتھ ہے, تلاوت قرآن کریم آداب کے ساتھ ہے, گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے تو اسٹیئرنگ سے ہاتھ نہیں ہٹا سکتے, بائک چلاتے ہوئے تو ہینڈل نہیں چھوڑ سکتے. اب کیا کریں گے؟ باتیں کریں اللہ سے. اللہ تو ادھر کی بھی سنتا ہے نا, علیم بذات الصدور, سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے. ہم کھل کر اللہ سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ ہم اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ کیوں نہیں کر رہے ہوتے؟ میں صرف ذکر کی بات کر رہا ہوں, یاد الہی کی بات کر رہا ہوں, تعلق مع اللہ کی. تو ہمارا عام تصور ہے کہ بس اللہ سے جب بات کرنی تو بس میں جب نماز میں ہوں گا تب بات کروں گا, تلاوت کروں گا تو جب میں اس کی تلاوت کر لوں گا. اس کے علاوہ باتیں کریں بھائی. گاڑی میں آتے جاتے بات کر لیں, بائک چلاتے ہوئے آتے ہوئے بات کر لیں, رات کو لیٹے ہوئے بات کر لیں. پریشانی ہو گئی ہے اللہ کے سامنے رکھ دیں, اللہ میں کمزور ہوں, تو کمزور نہیں, میں مشکل میں ہوں, تیرے لیے سب کچھ آسان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. شاید اس طرف ہماری توجہ نہیں. اصل میں ہم نے عبادت کو کچھ اعمال سے مخصوص کر رکھا, بس یہ عمل عبادت ہوگا. اصل میں عبادت تو ایک مستقل موضوع ہے, مطلب ایک پورا پیکیج ہے عبادت. مطلب میں جیسے شیخ صاحب کہہ گاڑی میں جا رہے ہیں تو اب اللہ سے کیسے باتیں کریں؟ بھائی ہم گاڑی میں جا رہے ہیں نا, گاڑی پہ جا رہا ہوں, میں دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ دھوپ میں فٹ پاتھ پہ پیدل چلا جا رہا ہے یا سائیکل پہ جا رہا ہے. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, اتنی اچھی تو نے مجھے سواری اس دھوپ میں کم از کم چھت کے نیچے سائے میں جا رہا ہوں, ہوا لگ رہی. یہ بیچارہ سائیکل پہ کھلے عام ڈائریکٹ جو ہے وہ سورج کے نیچے جا رہا ہے نکل کے. اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے گاڑی دے دی. عبادت ہو گئی. اور اس موقع کی دعائیں بھی ہیں. اب دیکھیے اللہ کے سیرت کا پروگرام ہے نا, کہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہماری تربیت فرمائی. ایسے موقع میں جب کسی کو مشقت میں دیکھیں, تکلیف میں دیکھیں, پریشانی میں دیکھیں, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. شکر و تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اس آزمائش میں مجھے مبتلا نہیں کیا جس میں تجھے کیا ہے یا اسے کیا ہے. یہ ترجمہ ذہن میں رکھ لیں. اور فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, اور اللہ نے مجھے اپنی بہت ساری مخلوق میں سے فضیلت عطا فرما کر بہت رحمت کا معاملہ فرما دیا. یہ مسنون دعا, کسی کو مشکل میں بندہ دیکھے تو اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی سکھایا. ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بہت سارے پہلو ہیں. اللہ کی عبادت کرنی ہے کیسے؟ محمد رسول اللہ, جیسے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں کرنا سکھائی ہے. تو اس موقع کی, اس کیفیت کے لیے بھی یہ مسنون دعا موجود ہے. کوئی مسنون دعاؤں کی کتاب لیجئے, مصیبت زدہ کو دیکھ کر کیا دعا کرنی چاہیے, یہ الفاظ آپ کو وہاں پر مل جائیں گے انشاءاللہ. اچھا پھر یہ کچھ چیزیں چھوڑے, اپنی زبان میں, عربی نہیں آتی نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اپنی زبان میں کھانا کھانے بیٹھے نا, 2-3 قسم کے کھانے, اب آج کل تو 2-3 قسم سے کم کھانے ہوتے بھی نہیں نا عام اس پہ. اب تو خیر مہنگائی بہت زیادہ, شاید ایک آدھی ڈش رہ گئی ہے اور رکھا ہے, وہ بھی تو ہے. ایک آدھ ڈش بھی اگر موجود ہے تو بڑی نعمت ہے. آدمی کو دعا کرنی چاہیے, اللہ کیا نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں, اور میں تیری پناہ, ان نعمتوں کے چھن جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ یہ نعمتیں تو مجھ سے چھین لے. اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس پہ شکر گزار بنا, اور جو کچھ تو مجھے دے گا نعمتیں, میں اس کا محتاج ہوں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک, اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ نعمتوں میں زوال آ جائے, کمی آ جائے. یہ اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو سچی بات ہے کہ سیرت کے پروگرام کا حاصل کیا ہو, ان تمام معاملات زندگی میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, وہاں رجوع کیا جائے. تو ناظرین محترم, یہ ہے ہماری آج کی گفتگو تھی. اب چونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اگلی مرتبہ زندگی بخیر ہے تو انشاءاللہ پھر کسی اگلے موضوع پر گفتگو کریں گے. ہمارا یہ ذکر کا, فکر کا موضوع جو ہے آج اختتام کو پہنچا. میں شیخ صاحب سے حدیث جو ہے وہ ہدیہ کروانا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جامع ترمذی میں روایت ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنا شروع کر دیں. حدیث شریف مکمل. دیوانے بہت بولتے رہتے نا, تو تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو. اور ناظرین, اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.